کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس وقت سید صاحب کے خاندان کے سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا کہ مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ اس وقت میں اپنے نبی کی تعریف کر سکوں۔ تو انگریزوں نے انہیں کچھ وقت دیا تھا، تو اس وقت سید کفایت اللہ کافی نے جو شعر کہے تھے پھانسی کے پھندے کو چومنے سے پہلے، وہ شعر یہ تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حق ہے اور اطلس و کم خواب کے بستر پہ تو نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم اسیروں باغ میں ہیں کچھ ہی دم کے چہچہے، ہم اسیروں باغ میں ہیں کچھ ہی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مکتے میں سید کفایت اللہ کافی کہتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے لیکن وکافی حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے لیکن وکافی حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، سید صاحب ہیں نا، بس یہ سمجھیے کہ میں بھی ارسال ثواب کے طور سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ مرحومہ کو ان کا ثواب پہنچ جائے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مرحومہ کے ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہیں اس سے ایک نہ ایک دن ضرور ملنا ہے۔ مسلمانوں، یہ آیت کریمہ موت کے تعلق سے ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی کو لے کر کے آتا ہے، لیکن یہ دنیاوی اور قدرتی ایک اٹل فیصلہ ہے کہ انسان اگر زندگی کو لے کر کے آتا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے موت کے گھاٹ بھی اترنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں مذاہب میں اختلاف ہیں، دنیا کی کتابوں میں اختلاف ہیں، ہر مذہب کا کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مرنا ہے، تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ آپ کسی چکرالوی سے پوچھیں کہ تمہیں مرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مرنا ہے، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ آپ کسی غیر مقلد وہابی سے پوچھیں کہ تمہیں مرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ آپ کسی بریلوی سنی سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، کیونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ قرآن میں موجود ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اگر انسان جان لے کر کے اس دنیا میں آیا ہے
تو ایک نہ ایک دن اس جان کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے بے گا۔ شک تو اس لیے مسلمانوں اگر ہم زندگی لے کر کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو اس موت کی ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دارالعمل ہے۔ بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آ کے بھلے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے صرف کمانے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو وہ موت کی تیاری کرے، اس لیے کہ موت کا فرشتہ جس دن آپ کے دروازے پر حاضر ہوگا، آپ اگر اس سے ایک سیکنڈ کا مہلت مانگیں گے تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بے شک اور موت بہت آسان چیز نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا، آ کر کے کھڑا ہوگا، ہمارے جسم سے روح کو بڑی آسانی سے نکال کر کے وہ لے کر کے چلا جائے گا۔ مسلمانوں یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ موت بہت آسان چیز نہیں ہے۔ آپ احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نزا کا وقت آیا تو ہم سب کے پیغمبر کے اوپر بخار کی رکت طاری ہو گئی، تو وہ صرف موت کی سختی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں میں علی ہوں، صحابی رسول ہیں حضرت علی، جن کے لیے جتنا جنت کا ہونا یقینی ہے اتنا حضرت علی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں علی ہوں، لیکن اگر میرے جسم پر تلوار کے 1000 وار کر دیے جائیں تو مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کے جسم پر 3000 تلوار کے وار کر دیے جائے تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ موت کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں یہ موت کی سختی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے، انسان اپنے چارپائی پر رہتا ہے، اپنے تخت پر پڑا رہتا ہے، تو موت کی سختی کی وجہ سے اسے رفع حاجت بھی آ جاتی ہے۔ یہ صرف موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ موت کی بھی ایک سختی ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شرح الصدور میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو روکنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہاری روح کیسے نکلی؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، امتی سے بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ کا تھا، صحابی سے بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، مجھے موت کے وقت میں اتنی تکلیف ہوئی کہ جیسے کہ کوئی زندہ بکری ہو اور زندے کی حالت میں کسائی اس کے جسم سے چمڑے کو نکال لے، اور اس وقت اس بکری کو جتنا تکلیف ہوتی ہے، اے پروردگار عالم موت کے وقت مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب نبی تھے، لیکن موت کی سختی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جتنا کسائی اس بکری کے جسم سے جتنا اتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنا اس بکری کو تکلیف ہوتی ہے، کسائی جب اس کے جسم سے چمڑی کو نکالتا ہے، اتنا پروردگار عالم مجھے موت کے وقت میں تکلیف ہوئی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم امتی ہیں، ہم صحابی نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم اولیاء نہیں ہیں، ہم غوث اور قطب نہیں ہیں، تو بتائیے کہ ہماری موت کی سختی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے مسلمانوں ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچیں، اس لیے کہ یہ زندگی ایک ہمارے لیے نعمت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ موت ہمارے لیے تحفہ ہے، موت ہمارے لیے خزانہ ہے، لیکن مسلمانوں آپ اس بات کو سوچیں کہ آخر موت ہمارے لیے تحفہ کب ہو سکتا ہے؟ موت ہمارے لیے تحفہ کیسے بنے؟ تو موت ہمارے لیے تحفہ تب بنے گی جب ہم اس دنیا میں رہ کر کے اچھی زندگی کو گزار کر کے جائیں گے، جب ہم اس دنیا میں رہ کر نماز کی پابندی کیے رہیں گے،
جب ہم اس دنیا میں رہ کر کے روزے رکھے رہیں گے، جب ہم اس دنیا میں رہ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کیے رہیں گے، جب ہم اس دنیا میں رہ کر کے قرآن کی تلاوت کیے رہیں گے، جب ہم اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے رہیں گے، تب آپ کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور موت تحفہ ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، لیکن انسان دنیا میں رہ کر کے کبھی بھی خدا کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر کے اپنے نبی کا دیدار تب کر سکتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر زندگی کو گزارتا ہے، لیکن موت اس کے لیے تحفہ اس طریقے سے ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اور اس کے بعد 4 انسان اور کچھ لوگ اس کے ساتھ جا کر کے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں آقا کریم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو انسان کو نبی کی زیارت کرنے کے لیے اسے مرنا پڑے گا، انسان کو خدا کا دیدار کرنے کے لیے اسے مرنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے اچھا موت اس کے لیے ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، آپ موت کی فکر کریں۔ ہم دنیا میں جنت سے آئے ہیں، ہمارا یہ سفر بہت لمبا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، ہمیں پھر جنت میں جانا ہے۔ ہم جنت سے آئے، دنیا میں آئے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی ہے۔ یہاں ہم سفر میں ہیں، ہم سفر میں ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا، ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ابھی ہم سفر میں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہم قبر میں جائیں گے، پھر بھی ہم سفر میں ہیں۔ قبر سے ہم حشر میں جائیں گے، پھر اس کے بعد حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں دوزخ میں جانا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو لیکن مسلمانوں، جب ہم سفر میں ہیں اور اسی سفر میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بن کر رہے تو یہ سمجھیے کہ ہم جنت والے سیدھے راستے پر جائیں گے۔ لیکن اسی دنیا میں ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے نہ بن سکے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے، تو یہ سمجھیے کہ جنت کا جو سیدھا راستہ ہے وہیں سے ایک ٹیڑھا راستہ بھی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، آپ جنت سے آئے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہمیں پھر اسی جنت میں جانا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم لوگ دنیا میں زندہ